अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें। आज की ख़बरें इंतहाई दिलचस्प हैं और रात से शोर शराबा 2 बजे के बाद से शुरू हुआ है, वो कंटिन्यू चल रहा है। तमाम टीवी जो है चैनल्स पर एक ही न्यूज़ चल रही है कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया, जैसे ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम इशू हो। फवाद चौधरी को रात 2 बजे जब इमरान खान की वो खिदमत गुजारी करके वापस जा रहा था तो उसके घर के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह उसे लाहौर के एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे राहदारी रिमांड दिया गया, लेकिन कहा गया कि पहले इसका तिब्बी मुआयना कराने के बाद इसको ले जाए। उसके बाद इसे सर्विस हॉस्पिटल ले गए, जहां से इसका जो है तिब्बी मुआयना हुआ, उसकी सारी टेस्ट वगैरह की गई। उसके बाद पुलिस लेकर उन्हें इस्लामाबाद रवाना हुई। तो रास्ते में जो है काला शाह काकू का जो टोल प्लाजा है, वहाँ पर जो है फ़र्रुख हबीब ने टार्ज़न का किरदार अदा करते हुए गाड़ी के आगे आके उसको रोकने की कोशिश की और कहा कि मैं इसको गिरफ़्तार करने नहीं दूंगा, फवाद चौधरी को वापस ले जाएं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है। इसी में असना में जो लाहौर हाई कोर्ट ने आज सहूलतकारी शुरू की। अभी इसको केस चल रहा था, अभी ये इसकी सर्विस हॉस्पिटल में जो है टेस्टें जारी थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि फवाद चौधरी को फ़ौरन उसकी अदालत में पेश किया जाए 1:30 बजे। लेकिन 1:30 बजे के बाद भी जब नहीं आया, दोबारा जो समाअत शुरू की गई, तो फिर कहा गया 3 बजे फिर समाअत होगी, इसको पेश किया जाए। तो जो है सूबाई अटार्नी जनरल जो है एडवोकेट जनरल, उसने बताया कि जो है जिस पुलिस के कस्टडी में है वो पंजाब पुलिस नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में था और वो इसको लेकर गए हैं, शायद हमारा उनसे रब्ता नहीं। तो जज साहब बड़े गुस्से में आ गए और कहा कि आईजी और लाहौर, आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को शाम 6 बजे मेरे सामने पेश किया जाए। ये कैसे मुमकिन है कि मैंने आर्डर दिया और उसका फॉलो नहीं हो रहा। जज साहब को थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा कि वज़ीराबाद केस में 2 अफराद को बेगुनाह उठाया गया, मुस्लिम लीग वालों को, ताकि केस बनाया जाए कि मरियम नवाज़ पर यह केस डाला जाए। उन दोनों को ज़ोदो-कोब करके उनको मारा पीटा गया और कहा गया कि वो वादे गवाह बन जाएं और मरियम नवाज़ पर या अता तारण पे कहें कि इन्होंने हमले के लिए कहा था। तो 2 महीने तक अदलिया खामोश थी। वो 2 महीने बगैर किसी जुर्म के, बगैर कहीं किसी सुनवाई के पुलिस की कस्टडी में थे, न कहीं उन पर कोई एफआईआर थी, न कोई केस था। तो उस वक्त अदलिया कहाँ सो रही थी? वहाँ गरीब के लिए अदलिया सो जाती है और कोई बड़ा आदमी आता है फिर वो उसके लिए भागे भागे सहूलतकारी के लिए पहुँच जाते हैं। मुझे तो इन जजेस की समझ नहीं आ रही थी। पाकिस्तान में वाकई एक इनकलाब की ज़रूरत है, ऐसा इनकलाब जो ऐसे जजों का, ऐसे जनरलों का, ऐसे बड़े लोगों का, इनको ठिकाने लगाने का, ताकि इस मुल्क में हकीकी आज़ादी हो और आम आदमी को जीने का हक हो। आम आदमी को भी इतना ही हक हो जितना फवाद चौधरी को है, जितना इमरान खान को या नवाज शरीफ को है, दूसरों को है। यहाँ पाकिस्तान में 2 निज़ाम है, गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है, और अदलिया का निज़ाम भी वही है। जिस तरह आज से कोई 80 साल 90 साल पहले मिंटो ने कहा था, अपने किताब में जो लिखा था, वही बात आज तक चल रही है कि बड़े सगीर में जजेस फैसला जो है इस तरह करते हैं कि वो धोतिया पहन के अदलिया में बैठे रहते हैं। कोई बड़ा आदमी आ जाए तो पीछे से धोती ऊपर कर लेते हैं, और कोई गरीब आ जाए तो आगे से धोती ऊपर कर लेते हैं। तो यही निज़ाम है पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान की अदलिया का भी, कि एक बड़ा आदमी हुआ, उनकी पसंद की पार्टी का बंदा हो गया, तो पूरी अदलिया उसने सर पे उठा लिए कि शाम 6 बजे तक नहीं हुआ तो मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा। और वो इसकी जो है जुरिडिक्शन भी नहीं है। इस्लामाबाद के आईजी को भी बुला लिया है कि वो आके पेश हों। क्यों पेश हों? कि फवाद चौधरी को क्यों उठाया है? भाई उसको आप ही के मजिस्ट्रेट ने, आप ही के शहर लाहौर के एक मजिस्ट्रेट ने राहदारी जो है रिमांड दे दिया है। अब उसको, और ये भी हुक्म उसने किया था कि आज एक तारीख में इसको इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाए। तो वो उसी हुक्म की तामील के लिए अदलिया के वहाँ उसको पेश करने के लिए ले गए। तो रास्ते में काला शाह काकू पर वो टार्जन बन के गाड़ी के आगे आके फ़र्रुख हबीब ने अपनी फिल्में बनवाई ताकि इमरान खान को दिखा सके, देखो मैंने आपके लिए क्या किया है। सारे नंबर बनाने की गेम हो रही है। और दूसरी तरफ जैसे ही रात फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया तो जमान पार्क में भी थरथली मच गई कि अब शायद इमरान खान को गिरफ़्तार करने आएंगे, और शोर मच गया। इमरान खान ने अपने हामियों को तलब कर लिया, उन्होंने फिर अपने कारकुनों को बुलाया। यूँ रात 2 बजे से जमान पार्क के बाहर
اچھا خاصا کراؤڈ انہوں نے جمع کر لیا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے نہیں دیں گے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا مقصود نہیں، اسے صرف ڈرانا ہی مقصود ہے، اور وہ ڈر رہا ہے، وہ میرے خیال میں پھر 2 بجے کے بعد یہ سویا نہیں ہوگا۔ اس طرح اس کو ڈرا کے جو ہے اس کو زندہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ پہلے سے بہت ہی ڈرا اور سہما ہوا شخص ہے، اور اس کو ڈرانا ہی پرانا ان کا مقصود ہے۔ آج دن کو مسلم لیگ نون کے 2 رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، عطا تارڑ نے اور عابد شیر علی نے، انہوں نے بھی یہی بات کی اور کہا کہ نہال ہاشمی نے بھی یہی بات کی تھی، تو اس وقت اس کو سپریم کورٹ نے 6 ماہ کی سزا بھی دے دی تھی، اسے نااہل بھی قرار دے دیا تھا، اس کی سینیٹ کی سیٹ بھی چلی گئی تھی، جبکہ اس نے بھی وہی اس سے بھی زیادہ بڑھ کر بات کی ہے، تو پھر عدلیہ کیوں اس پر دوہرا معیار اپنا رہی ہے؟ عدلیہ کے کردار پر بھی ان دونوں نے سوال اٹھا دیا۔ بعد میں پھر مریم نواز نے ایک لمبی پریس کانفرنس کی ہے، جو ابھی تک شاید جاری تھی جب تک میں ابلاغ کر رہا تھا، اس میں بھی اس نے یہی سوال اٹھایا، اور عمران خان کے بھی وہ ٹویٹس اس نے شیئر کیے ہیں جو اس نے نہال ہاشمی کی گرفتاری کے وقت دیے تھے، کہ نہال ہاشمی کی وقت جو ہے گرفتاری صحیح ہے، اس نے عدلیہ کے ججوں کو للکارا ہے، ان کے خاندانوں کو کہا ہے، اس لیے اس کو سزا دی گئی ہے، بہت اچھا کیا گیا ہے۔ جب وہ معیار تھا تو فواد چودھری نے بھی کل الیکشن کمیشن اور اس کے اراکین کو، الیکشن کمیشن کے افسران کو دھمکیاں دی تھیں، اور ان کے خاندانوں کو بھی دھمکیاں دی تھیں کہ تمہارے خاندانوں کو بھی ہم دیکھ لیں گے، ہمارے آدمی دیکھ لیں گے۔ تو یہ کھلی دھمکیاں ہیں لوگوں کو اکسانے کی، اس کا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک عام آدمی کرے تو اس کو سزا ہوتی ہے، لیکن ایک جو ہے اپنا لاڈلا کرے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس پر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اور قانون اپنا راستہ لے، تاکہ دنیا دیکھے کہ پاکستان میں اب جو ہے انصاف ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے بھی آج بیان دے دیا اس پر کہ میرے چہیتے ساتھی فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ بڑا ظلم ہے، اس کو جو ہے بڑا ناانصافی کی گئی ہے، یہ مجھے بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت مجھے گرفتار نہیں کر سکتی۔ یہ اس طرح کا ایک چیلنج بھی دے رہا ہے کہ مجھے دیکھیں کیسے یہ گرفتار کرتے ہیں، ان پر خود کیس ہیں، یہ مجھے کیا گرفتار کریں گے؟ یعنی ان پر کیسز ہیں، دوسروں پر اگر کیسز ہے، عمران خان کا مطلب یہی ہے کہ پہلے ان کو بھگتاؤ، اس کے بعد مجھے گرفتار کرو، یعنی پہلے وہ سارے کیسز ختم کرو، ان پر ختم کراؤ، ان کو سزائیں دو، اس کے بعد میرے طرف بڑھو۔ لیکن اب شاید ایسا ممکن نہیں ہے، اور عمران خان کے لیے اگلا مہینہ مارچ اور فیبروری 2 مہینے بہت ہی اہم ہیں، ان میں بہت کچھ بدلے گا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ چیزیں آہستہ آہستہ ریکنسائل ہو رہی ہیں اور اپنے ہدف کی طرف جا رہی ہیں، اور مقافات عمل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان پروجیکٹ جس نے شروع کیا تھا، انہوں نے اس کو لپیٹنا شروع کیا، بہت سے کرداروں کو انہوں نے لپیٹ لیا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں تاکہ کوئی بڑا نقصان بھی نہ ہو۔ جس طرح کسی بازو یا زخم پر کوئی پٹی کی جاتی ہے تو اتارتے وقت بڑا احتیاط سے اتارا جاتا ہے کہ کہیں زخم کو پھر چوٹ نہ آئے اور جو ہے تکلیف نہ ہو، اور آرام سے سکون کے ساتھ اتر جائے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی پروجیکٹ چل رہا ہے کہ بڑے سکون کے ساتھ آہستہ 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 کر کے وہ پٹی اتاری جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے بھی پٹیاں اتر رہی ہیں، وہ جو ایکس آرمی مین سروس سارا دن اس کے پیچھے چل رہے تھے، اب آہستہ آہستہ وہ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ ہٹ گئے ہیں، ان کی بیگماتیں ہٹ گئی ہیں، بہت سے لوگ ہٹ گئے ہیں، جس کا اندازہ آپ کو کل بھی ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کے احتجاج کی کال کے باوجود کوئی 500,000 کے قریب لوگ جمع تھے، تو مجبوراً پھر ان کو مختلف ٹی وی چینلز پر پرانی لبرٹی چوک والی احتجاج والی جو ہے لانگ مارچ والے دن والی جلسے کی جو ہے پرنٹیں چلا کے دکھانی پڑ گئیں، لیکن اصل چینلوں نے خود بول ٹی وی نے بھی پہلے دکھا دیا کہ وہ جو پہلے 250-200 لوگ کھڑے تھے ان کو بڑھا چڑھا کے 500 کر دیا گیا، چھوٹی سی جگہ پر وہاں صرف 500 لوگ ہی آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے لاہور کی۔ لاہور اس کے علاوہ مریم نواز کو 27 تاریخ کو وہاں سے نکلیں گی، پرسوں یعنی، تو جیسے آئیں گی دبئی، اور 28 تاریخ کو وہ یہاں پہنچیں گی شام کے وقت، تو اس کے جلسے کے لیے بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں لاہور مسلم لیگ میں، بہت بڑے پیمانے پر جو ہے پروگرام کو آرگنائز کیا جا رہا ہے، اسی پر بھی بہت سا کام ہو رہا ہے۔ اسی اثنا میں صدر عارف علوی بھی آج ایک خصوصی تیاری کے ذریعے لاہور پہنچ گئے ہیں، اور یقیناً وہ عمران خان کے لیے کوئی خبر لائے ہوں گے کہ بیٹا اب سدھر جا، اور چپ کر بیٹھ جا، زیادہ اداروں کے خلاف نہ بول، خامخواہ اڑ جائے گا۔
اس کے علاوہ تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی۔ عارف علوی اور کچھ کر بھی کیا سکتا ہے؟ جس طرح شیری مزاری نے آج ٹویٹ کیا تھا کہ صدر علوی کو ایکشن لینا چاہیے۔ صدر علوی کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟ صدر علوی بیچارہ بقول رانا ثنا کے اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر، تو صدر کو اس قسم کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ ٹارزن بن جائے۔ تو یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہے، خود پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی بڑی دلچسپ یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف کراچی کی الیکشن کی جو رزلٹ ہے کل آفیشیلی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دی، جس میں پیپلز پارٹی کی پہلی پوزیشن تھی، جماعت اسلامی پھر دوسری پوزیشن پہ، اور جماعت اسلامی کی 2 سیٹیں کم ہو گئیں اور وہ پی ٹی آئی کو چلی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی 42 سیٹوں پہ آ گئی۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے جس کی 7 سیٹیں ہیں، پھر جے اے یو آئی کی 2 ہیں، اور آزاد امیدوار بھی 2 ہیں، اور جو ہے ایک سیٹ آزاد کی ہے، ایک اور کسی کی سیٹ بھی ہے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹے جو گروپس کو سیٹ ملی ہوئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کے میئرشپ کے لیے کیا ہوتا ہے۔ 6 پولنگ جو سیٹیں ہیں ان کا رزلٹ الیکشن کمیشن نے روکا ہوا ہے، جس پر جو ہے کارروائی ہوگی عدالتی کمیشن کے بعد، اس کے بعد، اور اس کے علاوہ 11 جو ہے حلقوں میں الیکشن ملتوی کیے گئے تھے۔ تو یوں اب میئر کا انتخاب دیکھیں فوراً ہوتا ہے یا 2 مہینے کے بعد ہوگا، کہ باقی 11 حلقوں میں الیکشن ہونے کے بعد ہوگا۔ تو یہ دیکھنا قبل وقت ہوگا یہ الیکشن کمیشن کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے اس پہ، تو اس کو دیکھنا ہوگا آگے جا کے اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو لاہور کی صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ ابھی کوئی 5:30 بجے قریب عمران خان صاحب خطاب کریں گے اپنے یوتھیوں کو، اور اس میں کیا وہ لائے عمل دیں گے ان کو، کیا باتیں کریں گے۔ ظاہر باتیں وہی ہوتی ہیں پرانی، اس کی پرانی باتیں، پرانی کہانی۔ جس طرح یحییٰ خان کے زمانے کا ایک قصہ اخبارات میں تھا، ایک صحافی کسی لیڈر کے ساتھ مختلف جلسوں میں جا رہا تھا، وہاں سے اس نے اپنے لاہور اخبار کو فون کیا۔ اس زمانے میں کیونکہ ٹرنک کال ہوتی تھی، بڑی مشکلوں سے آواز آتی تھی، تو ٹرنک کال سے اپنے نمائندے کو بتا رہا تھا لاہور کی اخبار کے دفتر میں کہ میں فلاں لیڈر کے ساتھ گیا ہوں، اس کی جو ہے یہ ہیڈ لائن لگانا۔ تو اس نے آگے سے آواز نہیں آ رہی تھی، اس نے کہا یار آواز نہیں آ رہی، میں پوری تقریر تمہاری کیسے لکھوں؟ اس نے کہا کہ وہی لکھ دو جو روز بکواس ہوتی ہے۔ تو آگے سے چھاپنے والے نے بھی دوسرے دن نہ سوچا نہ سمجھا، ہیڈ لائن لگا کے نیچے سے لکھ دیا کہ باقی وہی پرانی بکواس۔ تو یہاں بھی لگ بھگ وہی بات ہوگی۔ تو آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے اور سنیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم۔